بعض اوقات لوگ ہمارے پاس یہ شکایت لے کر آتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور غصے کی کیفیت میں ہم اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے اور ہمیں کنٹرول نہیں رہتا اپنے آپ پر۔ تو کیا وجہ ہے اس کی اور کیا سبب اس کے بنتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کے متعلق بہت کچھ فرمایا ہے۔ جس طرح ایک حدیث مبارکہ بخاری کے اندر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے غصے کو پی جائے، یعنی غصے کے اوپر کنٹرول کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی اس شخص کو پہلوان کہتے ہیں۔ غصہ جس وقت انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ پر کنٹرول اور قابو نہیں رکھ پاتا ہے، تو غصے کے سبب انسان سے بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو عملاً یا اس کے ذہن کے اندر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، گھریلو جھگڑے ہوئے، انسان کو بہت شدید غصہ آیا اور اس نے غصے کے اندر طلاق دے دی، وہ اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کے غصے کے اندر کہے گئے الفاظ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جس وقت اس کو غصہ آتا ہے وہ نازیبا الفاظ کہہ جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری غصے کی کیفیات ہوتی ہیں کہ جس وقت غصہ آتا ہے تو انسان بڑے اور چھوٹے کی تمیز کو بھول کر بڑے کے سامنے ایسے الفاظ استعمال کر جاتا ہے کہ جس پر اسے زندگی بھر پچھتاوا رہتا ہے۔ اسی کو آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ایک شخص گالیاں نکال رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے اور آپ جناب ابو بکر صدیق کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ شخص بار بار ان کو گالیاں نکالتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ وہ غصے کے اندر آ گئے، اور غصے کے اندر آ کر انہوں نے جس وقت اس شخص کچھ جواب دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل سے اٹھے اور چلے گئے۔ جناب ابو بکر صدیق آپ کے پیچھے گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہاں سے کیوں تشریف فرمائے، آپ واپس کیوں آئے؟ فرمایا ابو بکر، جس وقت وہ تجھے گالیاں نکال رہا تھا، وہ تجھے برا بلا کہہ رہا تھا، اللہ رب العالمین کا فرشتہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جواب دے رہا تھا، لیکن جس وقت تو نے جواب دیا وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ تو یہ ایک کیفیت تھی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ جس وقت آپ کو غصہ آئے، دو صحابہ کرام تھے، وہ دیکھا ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے تھے، تو بات کرتے کرتے ایک صحابی کو غصہ آ گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ جس شخص کو غصہ آ رہا تھا کہ وہ دوسرے کی ناک کو پھوڑ دیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر اس عمل کو آپ کرو گے، اس عمل کو آپ پڑھو گے تو آپ اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہو۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، یہ غصہ آپ کو شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس وقت اس کلمے کا ورد کریں، مطلب اعوذ باللہ، کہ اللہ سے پناہ مانگے شیطان مردود کی، کہ اللہ رب العالمین آپ کو شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے خیالات سے اور شیطان کے اس بہکاوے سے دور رکھے۔ کیونکہ غصہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کی وجہ سے انسان کی بے شمار بیماریاں پڑ جاتی ہیں۔ یہ حسد کی بیماری ہو، یہ کینہ کی بیماری ہو، غیبت کی بیماری ہو، چغلی کی بیماری ہو، قطع تعلقی کی بیماری ہو، جھوٹ کی بیماری ہو، تکبر کی بیماری ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں غصے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ اکثر ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ بیماریاں اس کے اندر صراحت کر جاتی ہیں۔ اس کے اندر حسد، اب حسد کے متعلق اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ غیبت
اپنے بھائی کا گوشت کھانا یہ بھی ہمارے لیے بہت غلط چیز ہے، اور چغل خوری اور قطع تعلقی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع لا يدخل الجنت قطات، رشتہ قطع کرنے والا ہو یا پھر تعلقات کو مطلب ختم کرنے والا ہو یا چغل خور ہو، یہ دونوں افراد جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر جھوٹ کی بیماری اس کے اندر آ جاتی ہے، وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ احکام بتا دیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پر اپنی لعنت کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، بالخصوص غصے سے، کیونکہ اگر آپ غصے سے قابو نہیں پائیں گے، غصے کے اوپر اپنا کنٹرول کھو دیں گے، مطلب غصے پر آپ توجہ نہیں کریں گے، تو ہوگا کیا؟ آپ اکیلے رہ جائیں گے، آپ معاشرے کے اندر بالکل ایک کمرے کے اندر بند ہو جائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو غصہ آنے لگ جائے گا، آپ کے دوست آپ سے دور ہو جائیں گے، دوست آپ کے پاس اسی لیے نہیں بیٹھیں گے، وہ کہیں جی وہ غصے کے عالم میں پتہ نہیں کیا کر بیٹھے، رشتہ دار آپ سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے، وہ کہیں گے کہ اس شخص کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے لہٰذا ہم اس کے قریب جا کر نہیں بیٹھتے، کیا پتہ کس وقت کب اور کہاں کیسی بات کر جائے۔ تو یہ غصہ صحت کے لیے بھی بالکل خطرناک ہے، کیونکہ اگر آپ اس کے طبی طور پر دیکھیں تو ہارٹ اٹیک کا، دماغ کی جو رگیں ہیں اگر وہ رگیں اس پر بہت زیادہ اس کا زور پڑا تو وہ پھٹ سکتی ہیں۔ تو یہ انسان کی باطن کی زندگی اور باہر ظاہر کی زندگی دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ تو اس پر سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کیجئے اور ان جگہوں سے دور رہیے جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آئے۔ غصے والے شخص سے زیادہ بیت باؤ نہ کیجئے، باتیں بہت زیادہ نہ کیجئے، آپ اس کو بھی سکون دیجئے، آپ اس کے لیے بھی رحم والا۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی دوسرا ایسا شخص ہے کہ جس کو غصہ بہت زیادہ آ جائے گا، تو آپ اس کے غصہ آنے کا سبب نہ بنیے، اس کے لیے بہتری پیدا کیجئے تاکہ اللہ آپ پر بہتر اور اللہ رب العالمین آپ کے لیے بہتری کا انتخاب کرے۔ تو یہی ہمارا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین اسلام صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب